اور جہاں جہاں یہ گئے ہیں لوگوں نے بھی ان سے استفادہ کیا ہے۔ یہ نیشاپور میں گئے تھے تو نیشاپور میں ان کی مخاطب شروع ہو گئی، حتیٰ کہ یہ لوٹ کے اپنے شہر بخارا میں آ گئے، اور بخارا میں جب آئے تو بخارا کے حکمرانوں سے بھی ان کی انپڑھ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کروا دیے کہ ان کی انپڑھ ہو گئی وہاں پر، اور صورتحال ایسی بن گئی ان کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بخارا کے اندر رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اور بخارا سے نکل کے ہم نے اپنے اساتذہ سے جب پڑھا تھا تو اس وقت اساتذہ نے بتایا تھا کہ بخارا سے باہر نکل کے ایک بستی تھی، اس کا نام تھا خرطن، وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر جب پہنچے تو امام بخاری کے ساتھ صورتحال یہ تھی کہ نیشاپور میں یعنی پردیش میں بھی لوگوں کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اپنے دیش کے اندر آ کے، اپنے شہر کے اندر آ کے، اپنے وطن کے اندر آ کے بھی حکومت کی مخالفت سے نہیں پڑ گئی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خرطن مقام پہ آ کے یہ دعا کی کہ یا اللہ زمین آپ کی کھلی ہے لیکن میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، میرے لیے اب جینا مشکل ہو گیا ہے، اب آپ اپنے پاس مجھے بلا دیجیے۔ اور وہاں بیمار ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں مدفن ہوئے۔ جب ہم نے استادوں سے صحیح بخاری کے شروع میں یہ واقعہ سنا اس وقت ہم نے سمجھا کہ بخارا کے باہر قریب کوئی گاؤں ہوگا، تو لیکن جب خود جانا ہوا تو پھر پتہ چلا کہ نہیں، بخارا سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ سمرقند ہے، سمرقند سے 25 کلومیٹر باہر یہ ایک قصبہ ہے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہ پردیش میں بیچارے اطمینان سے رہ سکے، نہ اپنے وطن میں اطمینان سے رہ سکے، یہ صورتحال ان کی پیدا ہوئی تھی۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا یہ چاہتے تھے کہ یہ جو کتابیں مرتب کر رہے ہیں یہ حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ مرتب کرا رہے ہیں، یہ حکومتیں مرتب نہیں کرا رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا احتشام صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقہ اور حدیث کو یہ جو کہتے ہیں کہ اس وقت کی حکومتوں نے مرتب کرائی ہے یہ چیزیں اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو یہ بات جو ہے یہ آپ لوگ کیسے کہہ رہے ہیں جبکہ ان حضرات کی تو حکومتوں سے لڑائیاں رہی ہیں۔ تو بات یہ سے یہ تھی کہ قرآن اللہ کا کلام اور جو چیز اور اللہ باقی اور اللہ کی تمام صفات باقی، تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس لیے اس نے ہمیشہ کے لیے باقی رہنا ہے۔ بلکہ مخلوقات میں سے بھی جو چیز جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ چیز باقی رہ جاتی ہے، اور جو چیز اللہ کے ساتھ نہیں جڑتی وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ جوڑیں۔ موت تو ان کی بھی آنی ہے جو کافر ہیں، موت عام مسلمان کی بھی آنی ہے، موت ایک عالم دین کی بھی آنی ہے، لیکن عالم دین کی موت ضرور آئے گی۔ موت انبیاء علیہ السلام کو بھی آئی ہے، علماء دین کی موت آئے گی، لیکن علماء دین فنا نہیں ہوں، ان کا نام باقی رہے گا، ان کا کام باقی رہے گا، اور یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ شان رکھی ہے، اور یہ دین اسلام جو ہے نا، اس کا جو تعلیم ہے، آج دنیا میں تعلیم جو ہے وہ حکومتی پالیسیوں کے تابع ہوتی ہے۔ جو حکومت پالیسی طے کرتی ہے اسی کے مطابق، جو نصاب طے کرتی ہے اسی کے مطابق، جو نظام طے کرتی ہے اسی کے مطابق، اس سے ہٹ کے پڑھنے اور پڑھانے کا دنیا کے اندر اس وقت تصور نہیں۔ لیکن جو ہمارے دینی مدارس ہیں یہ حکومتی نظام کے تابع نہیں، یہ حکومتی نظام سے آزاد ہے، اور آزاد رہ کے اور حکومتی اداروں سے بہتر کام کر رہے ہیں۔ ان کا نظام تعلیم ان کے نظام تعلیم سے بہتر ہے، مدارس کی جو بلڈنگیں ہیں وہ اسکولوں کی بلڈنگوں سے بہتر ہیں، اور یہاں کا جو امتحان کا نظام ہے وہ ان کے امتحان کے نظام سے بہتر ہے۔
اور الحمدللہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے بہتر بنائی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں اور جنداری چوک میں وہ پڑھا کرتے تھے. میں جب دورے میں تھا تو اس وقت وہ درجہ رابع میں تھے، تو انہوں نے BA کیا ہوا ہے. تو فرمانے لگے کہ ملتان زکریا یونیورسٹی، اس میں مجھے کوئی سیمینار تھا، تو چونکہ میں نے BA کیا ہوا تھا اور میرا یونیورسٹی سے کوئی رابطہ بھی تھا، تو مجھے بھی انہوں نے اس سلسلے میں بلا دیا. تو موضوع مدارس چھڑکیا گئی. تو جو پروفیسر آ رہا تھا وہ مدرسے کے نصاب پہ، نظام پہ تنقید کرتا تھا. تو کہنے لگے کہ میں بھی اپنی باری کے انتظار میں رہا، وہ اپنی اپنی باتیں کہہ چکے. تو کہنے لگے کہ جب میری باری آئی نا تو میں نے ان سے یہ عرض کیا، سوال کیا ان سے. میں نے کہا کہ کسی کوئی ادارہ ڈاکٹر بنا رہا اور وہ اس ادارے سے جو ڈاکٹر بن کے فارغ ہو کے نکلیں تو کوئی آدمی ان سے علاج کرانے کے لیے تیار نہ ہو، تو وہ ادارہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ تو کہنے لگے کہ ناکام ہے وہ، کہ جس سے ڈاکٹر جو ڈاکٹری پڑھ کے نکلے لوگ اسے علاج نہ کریں. کوئی اس سے کھانسی کی دوائی نہ دے، کوئی اس سے بخار کی دوائی نہ دے، کوئی اس سے پیٹ درد کی دوائی نہ دے. کہنے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی ادارہ ہو، یونیورسٹی ہو، وہاں انجینئر بنائے جاتے ہوں، لیکن کوئی آدمی ان سے اپنے مکان کا نقشہ بنوانے کے لیے تیار نہ ہو، تو کیا وہ ادارہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ تو کہنے لگے کہ سب نے کہا کہ یہ ناکام ہے. کہنے لگے کہ آپ کی اس یونیورسٹی میں اسلامیات کے شعبے بھی، یہاں MA بھی ہو رہا ہے، MPhil بھی ہو رہا ہے، PhD کی ڈگری بھی آپ جاری کر رہے ہیں، لیکن آپ صورتحال یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹیوں سے جو پڑھے ہوئے ہیں اگر وہ مدرسے سے پڑھے ہوئے نہ ہوں، تبلیغی جماعت سے وابستہ نہ ہوں، کسی شیخ کے ساتھ وابستہ نہ ہوں، کوئی آدمی ان کو امام رکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی آدمی ان کو ممبر پہ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی آدمی اپنے بچے کو دم کرانے کے لیے تیار نہیں ان سے. تو کہنے لگے کہ اتنا ناکام دنیا میں کوئی ادارہ ہو سکتا ہے جتنا تمہارے اسلامیات کے جو شعبے ہیں وہ ناکام ہیں. تو یہ ہمارے جو مدارس ہے، یہ مدارس حکومتی پالیسیوں کے تابع نہیں اور آزاد ہے. آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، اسلامیات کی تعلیم وہاں پر بھی ہے، لیکن یونیورسٹیوں میں ہے، کالجوں میں ہے، اور یونیورسٹی اور کالج جو ہے وہ حکومت کے تابع ہے. جو حکومت کی پالیسی ہوگی وہی پالیسی ان کی ہوگی، وہی پالیسی وہ اختیار کریں گے، وہ تابع. اس لیے لیکن ہمارے یہاں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور اسی طریقے سے یورپ میں آپ چلے جائیں جہاں آزادیاں ہیں، تو وہاں پر یہ ہمارے مدارس چل رہے ہیں اور ہمارے اکابر کے مدارس بنائے ہوئے مدارس جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ مدارس جو ہیں یہ اس کے تابع حکومتی نظام کے تابع نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ آزاد نظام کی وجہ سے آج دین اسلام جو ہے وہ صحیح شکل کے اندر آپ کے سامنے موجود ہے. اور انشاءاللہ اس نظام کو جکڑنے کی کوششیں تو بہت ہیں، لیکن ہماری حکومتوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان مدرسوں پہ قبضہ کر کے ان مدرسوں کے اخراجات کو پورا کریں. پرویز مشرف کے دور میں یہ سوچا گیا کہ حکومت چلو کوئی کام تو شروع کرے گا، کچھ مدارس تو بنائے، ماڈل مدارس، کچھ ماڈل مدارس بنائے حکومت کو. اور چنانچہ حکومت نے 3 ماڈل مدارس بنائے. اچھا ہمارے ہاں کوئی نیا مدرسہ قائم ہو گیا نا، تمہارے طلباء کو، علماء کو پتا ہوتا ہے اپنا جگہ کہ نیا مدرسہ قائم ہو گیا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن 83 میں جامعہ اسلامیہ امدادیہ قائم کیا. رمضان مبارک میں اس کا فیصلہ ہوا. شوال میں سب سے پہلے داخلہ لینے کے لیے جو طالب علم آیا وہ مشکاہ شریف میں یا دورے میں داخلہ لینے کے لیے آیا تھا. تو وہ داخلہ لینے کے لیے آیا تو بلوچستان کے دور دراز کسی گاؤں سے آیا اور پہلا فارم اس نے پر کیا تھا.
وہ پہلا طالب علم تھا. تو ہمارے جو اراکین تھے شورا کے ان میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ اس سے پوچھنے لگے تجھے کس نے بتا دیا کہ ہم نے یہاں مدرسہ بنایا ہوا ہے؟ تمہارے والد صاحب فرمانے لگے کہ ہمارے جو طلبا ہوتے ہیں مدرسوں کے, ان کے جو خبر کے ذرائع ہوتے ہیں نا وہ باقی ذرائع سے زیادہ محدود ہوتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن میں اور پرویز مشرف کے دور سے لے کے اب تک 3 ماڈل مدرسے جو بنائے گئے ہیں, ان میں سے کسی ایک مدرسے کے بارے میں کوئی آپ میں سے کتاب میں بیٹھے ہے کسی کو پتا ہو؟ عام طور پر کسی کو نہیں پتا. وہ ماڈل مدرسے بنائے گئے ہیں جہاں کروڑوں کے بجٹ خرچ کیے گئے اور ناکام ہوئے, اور پھر آخر ایسا وقت آیا کہ وزیر وزیر جمہور اعجاز الحق تھے, وہ کہنے لگے کہ وفاقی مدارس والوں کو کہ ہاتھ جوڑتے ہیں, یہ مدرسے ہم سے چل نہیں رہے, یہ تم سنبھال لو اس مدرسوں کو. تو ہمارے وکالت نے کہا یہ تم نے چلانے ہیں, تم نے بڑھائے ہیں, تم نے ہی چلانے ہیں. لیکن الحمدللہ آج ہر بستی میں حافظ قرآن موجود ہے, عالم دین موجود ہے, مفتی موجود ہے. اور یہ آپ کی یہ مسجد جو ہے, یہ مسجد جو ہے یہ یعنی اس مسجد کا نمونہ ہے جیسی مسجد ابراہیم علیہ السلام بنانا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب مسجد بنائی نا, وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو اس نے دعا کی اللہ میاں سے کہ یا اللہ میری جو یہ کاوش ہے اس کاوش کو قبول فرما دیجیے. رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ. فرمایا کہ اللہ ہم نے یہ جو مسجد بنائی ہے نا, یہ گھر جو آپ کا بنایا ہے یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ کے فرما بردار بنے رہیں, ہم آپ کے دین کے ساتھ وابستہ رہیں, دین کے ساتھ جڑے رہیں. اس لیے ہم نے یہ ادارہ بنایا ہے, یہ بیت اللہ شریف بنایا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك. فرمایا کہ ہماری اولاد میں بھی امت مسلمہ بنانا. سبحان اللہ, آج امت یہاں پر آج موجود ہے, اور اس کے لیے بابا جی دعا اس وقت کر گئے. اور اللہ اکبر. اور بیت اللہ شریف کا فیضان ہے کہ اللہ وہ بیت اللہ بنانے کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ کا فیضان ہے نا. تو آج اگر ہم مسلمان ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اور فرمایا ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. کہ اللہ میں نے یہ مسجد تو بنا دی ہے, آپ کا گھر تو ہم نے بنا دیا ہے, لیکن اے اللہ اس گھر کو آباد بھی تو کرنا ہے نا. تو یہ آباد کیسے ہوگا؟ تو آبادی کے لیے اللہ میاں سے کہا کہ اے اللہ یہاں کوئی مدرس بھیج, رسول بھیج, اس جگہ کو جو آباد کرے. وہ ربنا وبعث فیہم رسولا. اے اللہ اس کے اندر ایک رسول بھیجنا, وہ کیا کرے گا کہ یتلو علیہم آیاتک. ان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرے, قرآن پاک پڑھائیں. یہاں جیسے قاری صاحب قرآن پاک پڑھاتے ہیں, 2 استاد یہاں پر قرآن پاک پڑھاتے ہیں. تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ اللہ یہاں پر ایک رسول بھیجنا اور اس پہ قرآن نازل کرنا, اور وہ قرآن وہاں پڑھائے. یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اور ان کو کتاب کا معنی بھی سکھائے, مطلب بھی ہم کو سمجھائے, ان کو تفسیر بھی اس کی کرے. وَالْحِکْمَةَ. اور حکمت اور دانائی کی باتیں بھی سمجھائے, جس کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہہ دیتے ہیں. اور سنت سے پھوٹنے والے جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے حکمت کے اندر آ جاتے ہیں. اور میں کہ اللہ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے جس رسول کو آپ نے بھیجنا ہے, وہ رسول ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے شاگردوں کو پاک اور صاف بھی کرے, ان کا تزکیہ بھی کرے, ان کے قلوب کو پاک کرے, ان کے اعمال کو پاک کرے, ان کی زندگیوں کو پاک کرے. ایسا رسول بھیجیے آپ. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, قرآن پاک نازل ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا تھا, اور فرمایا مدلل العالمین
سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہوگا. لیکن جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لائے تھے اس وقت تک ہدی للعالمین نہیں تھا، بلکہ عالمین کے لیے شرک سپلائی کرنے کا یہ جگہ تھی. یہاں سے دنیا بھر میں شرک سپلائی ہوتا تھا. پکے مشرک تھے یہاں کے لوگ اور بتوں کی عبادت کرتے تھے اور بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. صفا پہاڑی پہ بت رکھا ہوا تھا، مروہ پہاڑی پہ بت رکھا ہوا تھا. بتوں کی پوجا یہاں پر ہو رہی تھی. اور لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ گھر ہے عالمی. بیت اللہ شریف کیا ہے؟ عالمی گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس، یہ گھر بنایا گیا ہے سارے لوگوں کے لیے. ہدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے یہ ہدایت کا سامان ہے. تو جو گھر سارے عالم کے لیے بنایا گیا ہے اس گھر کی افادیت کب پیدا ہوگی؟ جب رحمت للعالمین آئیں. پیغمبر بھی ایسے آئیں گے جو سارے جہانوں کے لیے ہوں گے، ہر سارے جہانوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے. تو پیغمبر بھی کون سے آئیں گے؟ جو رحمت للعالمین ہوں گے وہ آئیں گے تو پھر یہ گھر آباد ہوگا. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے آتے ہی یہ مرکز توحید نہیں بڑھا، بلکہ 21 سال کی محنت کے بعد یہاں سے شرک صاف ہوا. اور پھر ایسا صاف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس گھر سے نہیں شرک نکلا بلکہ جزیرت العرب سے شرک ایسے نکل گیا ہے کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اب وہ اس کو توقع نہیں ہے کہ دوبارہ جزیرت العرب میں شرک کیا جائے گا. دوبارہ جزیرت العرب میں شرک کیا جائے گا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بیت اللہ شریف جب بنایا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی تھی تو انہوں نے جو رسول مانگا وہ کام کیا کرے گا؟ قرآن پڑھائے گا، قرآن کا معنی سکھائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت سکھائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے قلوب کا تزکیہ بھی کرے گا، ان کو پاک اور صاف بھی کرے گا. چنانچہ صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھایا اور نبی تو نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھایا تو صحابہ کو اس میں بھی کمال تک پہنچے. کمال تک پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھتے تھے اور رات کو تہجد میں اس کو دہراتے تھے. مکی زندگی میں تو تہجد آدھی رات پڑھتے تھے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو فرمایا کہ آدھی رات یا اس سے آدھی رات سے زیادہ یا آدھی رات سے کچھ کم، بس اتنی مقدار جو ہے وہ تہجد پڑھا کرنی ہے. اور صحابہ کو بھی حکم یہ تھا کہ تم نے اتنی مقدار تہجد پڑھا کرنی ہے. بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے تفریح کری کہ تہجد پڑھو، جتنا قرآن ہو سکتا ہے پڑھو، لیکن پڑھو اس سے. تو ہمارے ہاں بچے جو ہیں وہ درسگاہ میں استاد سے سبق لیتے بھی، سبق یاد بھی کرتے ہیں اور منزل بھی یاد کرتے ہیں. لیکن صحابہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق کب لیتے تھے؟ جب نئی وحی نازل ہوتی تھی اس وقت سبق لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر اسی وقت اس کو یاد کرتے تھے، تازہ بتازہ اس کو یاد کرتے تھے، اس کو دہراتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائے. اور پھر منزل جو ہے وہ رات کو تہجد میں پڑھا کرتے تھے. 23 سال تہجد میں. آپ اندازہ لگائیے کہ کسی استاد کے پاس آج 4 سال 5 سال 6 سال کوئی تہجد لگا دے تو اس کا قرآن پاک بہت زیادہ یاد ہو جاتا ہے. اور جنہوں نے 23 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگائے ہیں ان کو قرآن پاک کتنا یاد ہو گیا ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا معنی بھی سیکھا ہے نظر آپ. حالانکہ وہ صحابہ بھی عربی تھی لیکن فرمایا کہ نہیں، قرآن پڑھنا کیسے ہے؟ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے ویسے پڑھنا ہے، مرضی کے مطابق نہیں پڑھنا قرآن پاک. اور پھر معنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے اسی کی روشنی میں قرآن پاک کو سمجھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے نہیں. تو پھر حکمت بھی آپ نے سکھائی صحابہ کرام. فقہ میں بھی
بہت اونچے مقام تک پہنچے. اور یہ قرآن جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو نے دعا سکھائی تھی کہ وَتُخَلِّطَهُ بِلَحْمِ وَدَمِ، کہ یا اللہ اس قرآن کو میرے خون میں، میرے گوشت میں شامل کر. اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا مجھے دودھ پیش کیا گیا اور میں نے وہ دودھ پیا اور اچھے طریقے سے پیا، اور اس دودھ کی جو تری تھی نا وہ پورے بدن میں مجھے محسوس ہوئی، حتیٰ کہ ناخنوں میں بھی مجھے محسوس ہوئی اس کی تری، اس دودھ کی تری. اور ناخن جو ہوتا ہے جسم کا آخری حصہ، مطلب یہ ہے کہ جسم کے آخری حصے تک اس دودھ کے اثرات گئے خواب میں، دودھ سے بھی بچ گئے. ہوا کہ میں نے وہ بچا ہوا جو دودھ تھا نا وہ عمر کو دے دیا، وہ عمر نے پی دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ فما اولتہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا بیان کی، آپ نے اس کی تعبیر کیا بیان کی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دودھ سے مراد علم، مطلب یہ ہے کہ آپ نے علم پیا. اور اس کا جو شارحین حدیث نے فرمایا ہے کہ حضرت نے اپنا بچا ہوا دودھ جو ہے نا حضرت عمر کو دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو علوم ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا تتمہ ہے. اس لیے حضرت عمر نے جو اقدامات اپنے خلافت کے زمانے کے اندر کیے، تو حضرت عمر کے جو اقدامات ہیں اپنے خلافت کے، جو ادارے بنائے، جو محکمے بنائے، جو اقدامات کیے، وہ بہت زیادہ ہے. اور ان پہ اگر کام کیا جائے تو کئی لوگ پی ایچ ڈی الگ الگ موضوعات پہ کرے تو کئی موضوع جو ہے وہ بن سکتا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دور خلافت ہے، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے وہ اس کی بنیاد میں وہ علم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دیا تھا. ان کا علم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا تتمہ تھا. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيمٌ، کہ سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کی طاقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کے اندر کی. عبداللہ بن مسعود بڑے فقیہ تھے، حضرت ابو درداء بہت بڑے فقیہ تھے، بڑے بڑے فقہاء پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں. اور پھر جہاں تک تزکیے کا تعلق ہے، زندگی کے پاکیزہ ہونے کا تعلق ہے، تو اس کی گواہی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اور کمال کر دیا. اللہ کسی شیخ کے مرید اور خلفاء اتنے کامیاب نہیں جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کامیاب ہیں. دنیا کے اندر واحد معلم ہیں جن کے سارے شاگرد کامیاب ہیں، اور واحد شیخ ہیں جن کے سارے مریدین جو ہیں وہ صاحب نسبت ہیں. اور صاحب ہمارے یہاں ہوتے ہیں جو شیخ کے جو مریدین ہیں ان میں سے جو کمال کا ذرا تھوڑا سا اور یعنی باقیوں کی نسبت بہتر ہوتا ہے تو شیخ ہم کو خلافت دے دیتے ہیں، تو صاحب نسبت ہو جاتے ہیں. تو کوئی بھی ہوتا ہے، سارے تو نہیں ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے شاگرد جو تھے وہ کامل تھے. ان کے ایمان کی گواہی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور یہ نہیں فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے، بلکہ فرمایا ایمان ان کے دلوں کے اندر سجا ہوا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں میں ایمان سجا ہوا ہے. اور وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ تعالیٰ نے تقوی ان کو چپکا دیا. متقی اور بھی ہو سکتا ہے لیکن کسی وقت اس کا تقوی ڈھل بھی سکتا ہے، لیکن صحابہ کا جو تقوی ہے نا وہ پکا ہے، پکا اسٹیکر. اور اسٹیکر ہوتے ہیں نا وہ اترتے نہیں ہے، جس چیز پہ لگا ہوا ہے وہ چیز توڑ دو تو ٹوٹ جائے گی، لیکن جو اسٹیکر لگا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا پکا لگا ہوتا ہے کہ وہ اترتا نہیں ہے.
تو صحابہ کا جو تقویٰ تھا وہ اللہ نے کیا تعبیر فرمایا؟ فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، کہ تقوی کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چپکا دی. اور وہاں کہ ان کا اخلاص کتنا ہے، يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو اور اللہ کی رضامندی کے متلاشی رہتے ہیں. اور یعنی یہ کتنے پاک ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتویں آسمان سے ان کی پاکی کو نازل فرما رہے ہیں، لوح محفوظ سے ان کی پاکی کو نازل فرما رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کیے ہیں، اور یہ چاروں کام ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مسجد کے لیے مانگے تھے. بات یہاں سے چلی مسجد سے، تو ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں بھی یتلو علیہم آیات بھی ہو رہا اور درس قرآن بھی ہو رہا ہے، اور یہاں الحمدللہ تخصص کا کام بھی ہو رہا ہے. اور ہمارے علماء جو ہیں مفتیان کرام وہ کسی شہر کے خلیفہ ہو یا نہ ہو، لیکن ان کی صحبت میں رہنے والا ایک درجے تک تقویٰ ضرور حاصل ہے. ایک درجے تک تقویٰ، تقویٰ کے درجات ہوتے ہیں نا، ترقی ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک درجے تک تقویٰ وہ بھی حاصل کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کے کاموں میں اور برکتیں عطا فرمائے. اصل میں آج درس قرآن کا آخری سبق تھا، تو قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ کر دیتا ہوں آیات کا. آیات تو پڑھ لی تھی پہلے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. کس چیز سے بچنے کے لیے؟ ان تمام چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے جو اللہ نے پیدا کی مخلوقات کے شر سے، اور اندھیرے کے شر سے بچنے کے لیے جب اندھیرا چھا جائے، اور دنوں میں پھونکے مارنے والے نفوس کے شر سے، جو نمدم کرتے ہیں نا، جادو کرتے ہیں ان کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. اور دوسری صورت ترجمہ یہ ہے کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. یہ آخری جو صورتیں ہیں، دونوں صورتوں کی آیات ملا کے یہ 11 آیات بن جائیں. ان میں مستقبل میں آنے والے جو خطرات ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے، دعا مانگی گئی ہے. دعا کیا ہے؟ پناہ مانگی گئی ہے. اس کو استعاذہ کہہ دیتے ہیں، تعوذ کہہ دیتے ہیں، پناہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے. انسان کے ساتھ جو ہے نا 3 زمانے لگے ہوئے ہیں، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے. جب انسان ماضی کو جھانکتا ہے تو ماضی میں سیاہ زندگی نظر آتی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ استغفار کرے. فی الحال جو ہے تو اس میں اگر اچھے حالات پیش آ رہے ہیں تو اللہ کا شکر کرے، اگر تنگی ہے تو اللہ صبر کرے، اللہ کے قرب حاصل کرے. اور آگے مستقبل میں انسان کو خطرات نظر آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بڑھے، اور آج کل کے حالات بدل. لوگ پوچھتے ہیں جی ہم یہ پاکستان کے حالات کا کیا بڑھے، یہ پاکستان بچ پائے، کیا یہ ترقی کرے گا، یا ہم سرمایہ لے کے یہاں سے نکل جائیں. اچھا یہ باتیں جو ہے نا کبھی کسی عالم نے نہیں پوچھی، کسی طالب علم نے نہیں پوچھی. یہ پوچھتا کون ہے؟ جو ڈاکٹر بن گئے. اچھا عالم بننے پہ حکومت نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، اس ڈاکٹر بننے پہ حکومت کا بھاری خرچہ ہوا. انجینئر پوچھتے ہیں، اور انجینئر بنا ہے، ان کا بھاری خرچہ ہوا ان کے اوپر، وہ پوچھتے ہیں. یہ بڑے سرمایہ دار پوچھتے ہیں.
میں کہا کرتا ہوں کہ اس ملک کے اگر وفادار ہیں تو یہ درویش ہے، یہ کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے اس ملک سے نکل جانا ہے، چلے جانا ہے۔ نکلنے کا اگر سوچتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ مدینے میں اگر رہنے کی جگہ مل جائے تو وہاں چلے جائیں، مکے میں رہنے کی جگہ مل جائے تو وہاں چلے جائیں، یہ تو سوچتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک سے نکلنے کا کبھی نہیں سوچتے۔ تو یہ لوگ سوچتے ہیں تو مستقبل کے خطرات سے جو نظر آتے ہیں انسان کو، اس میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ جو دو صورتیں ہیں ان میں پناہ مانگی گئی ہے اور بہت جامع صورتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں جن میں مستقبل کے خطرات سے پناہ مانگی گئی ہے، استعاذہ کی دعائیں ہیں۔ حدیث شریف کے آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو ہمیشہ پسند فرمایا کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، آپ نے وہ پہلے جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان کو چھوڑ کے ان دو صورتوں کو اختیار کرنا، کیونکہ یہ جامع ترین دعا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کی مخلوقات تین قسم کی ہوتی ہیں، بعض میں شر غالب ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، آگ ہے، ان میں شر غالب ہے۔ بعض ہیں جن میں شر اور خیر دونوں چیزیں ہی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں خیر ہی خیر ہے۔ تو یہاں جو پناہ مانگی گئی ہے وہ ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے جن میں شر ہی شر ہے یا شر اور خیر دونوں چیزیں ہی ہیں، اور جہاں خیر ہی خیر ہو اس سے پناہ مانگنا یہاں پر مقصود نہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ان سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ ملائکہ، انبیاء علیہ السلام، ان میں خیر ہی خیر ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ بسا اوقات ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ ہمارے برتاؤ کی وجہ سے وہ شر بن جاتے ہیں، وہ شر والی صورت بن جاتی ہے۔ ومن شر رات کے اندھیرے کے شر سے اور جادوگروں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور حسد کرنے والوں کے حسد سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ فرمایا حسد کرنے والا جب حسد کرے، حسد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کی ترقی دیکھ کے دل میں جلن پیدا ہو، یہ ترقی کیوں کر گئے، اللہ کرے اس کی ترقی ختم ہو جائے اور زوال آئے اس کو، یہ جذبات دل کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے۔ یہ غیر اختیاری ہوتا ہے، ابتدائی درجہ اس کا غیر اختیاری ہوتا ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن جب یہ درجہ اس حد تک پہنچ جائے کہ آدمی جس پہ حسد ہے اس کے خلاف کارروائیاں بھی شروع کر دے، پھر یہ گناہ کے زمرے کے اندر آ جائے۔ اس لیے ہر حسد برا نہیں ہے، جو غیر اختیاری ہے وہ برا نہیں ہے، لیکن جب انسان کے اختیار میں آتا ہے تو تب برا بنتا ہے۔ اور دوسری صورت میں پناہ مانگی گئی ہے ایک ہی چیز سے، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا تذکرہ کیا گیا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ پہلی صورت میں چار چیزوں سے کہ شر سے پناہ مانگی، اور اللہ کی صفت ایک ذکر کی گئی، اور دوسری صورت میں ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے اور اللہ کی صفتیں تین ذکر کی گئی ہیں۔ تو پہلی صورت میں جن تکلیفوں سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ تکلیفیں انسان کی دنیا کے ساتھ اور جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اس لیے وہاں اللہ کی زیادہ صفات ذکر نہیں کی گئی، وہ تکلیفیں زیادہ اہم نہیں ہیں، لیکن وسوسوں کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے، اور دین زیادہ اہم ہوتا ہے، ایمان زیادہ اہم ہوتا ہے، اس لیے پناہ مانگی ہے ایک چیز سے، اور لیکن اللہ کی صفات ذکر کی ہے تین۔ اور وسوسہ ڈالنے والا شیطان جو ہے نا وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات میں گناہ نہیں ہوتا، لیکن جب انسان وسوسے کو منہ لگائے، اس میں غور و فکر شروع کر دے، پھر وہ وسوسہ شک میں بدل جاتا ہے، اور شک جو ہے وہ ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وسوسہ صرف جن نہیں ڈالتے، انسان بھی ڈالتے۔ پہلے وسوسہ ڈالنے والے جو ہوتے تھے نا، ان کے پاس وسوسہ ڈالنے کے ذرائع تھوڑے تھے، جہاں تک وہ پہنچ پاتے تھے یا جہاں تک ان کی کتاب پہنچ پاتی تھی
یا وہ ماہنامہ ان کا نکلتا تھا تو جہاں تک ان کے رسائل پہنچتے تھے وہاں ان کا وسوسہ جاتا تھا. شیطانی انسان، شیطانی قسم کے جو انسان ہیں ان کے وسوسے، جو دین میں وسوسے شکوک و شبہات پیدا کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے. لیکن آج جو سوشل میڈیا آ گیا ہے، فیس بک آ گیا ہے، یوٹیوب آ گئی ہے، تو اس کے ذریعے سے اب تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں. کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو دیکھ لے کہ جو آدمی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ پہ تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے یا کہ میں دین پیش کر رہا ہوں، اور تنقید صحابہ پہ کرتا ہے. اور جو آدمی کہتا ہے کہ میں دین پیش کر رہا ہوں یوٹیوب کے ذریعے سے، اور تنقید کرتا ہے اولیاء اللہ پہ. دیکھو اولیاء اللہ کے مزارات پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن ان اولیاء اللہ کو اپنا محسن سمجھتے ہیں. یہاں دنیا جب وہ شرک کے اندر پھنسی ہوئی تھی تو شرک کی دلدل سے نکال کے توحید میں یہ اولیاء اللہ ہی لے کے آئے ہمیں. توحید کی نعمت انہی کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے. ان اولیاء اللہ کے خلاف بولتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ کہتا یہ ہے کہ میں دین پیش کر رہا ہوں، اور وہ علماء کے خلاف بولتا ہے. اس کی 10 منٹ بات سنیں، اس کی 10 منٹ کی بات میں علماء کے خلاف ضرور کوئی لفظ نکلائے گا اس کی زبان سے. تو آپ بتائیے کہ دین ہم تک پہنچا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان واسطہ کون ہے؟ بولیے. صحابہ کرام ہے. صحابہ کرام نہ ہو اور ان پہ اعتماد نہ رہے تو دین کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا. تو ہمارے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان واسطہ. یہی وجہ ہے کہ آج سے بعد نبی تو نہیں آنا تھا اور نبیوں والا کام صحابہ نے کرنا تھا. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مقامات کو قرآن میں خود بیان کیا، اسی طریقے سے صحابہ کرام کے مقامات کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا. خود اللہ تعالیٰ شاہ نے خود بیان کرنا ہے. اور جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت پہ تنقید کرتا ہے، اور وہ دین کا کام تو نہیں کرنے والا ہوگا. جو اولیاء اللہ پہ تنقید کرتا ہے وہ دین کا جو ہمارا ذریعہ، جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے، ان کے اعتماد کو اٹھا رہا ہے تو وہ ہمارے دلوں میں شکوک پیدا کر رہا ہے، دین نہیں دے رہا ہمیں. اور جو علماء کرام کے خلاف زیادہ بولتا ہے وہ دین نہیں دے رہا بلکہ دین میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والا ہے. اس آدمی کو یہ عالم نہیں سمجھنا چاہیے، وہ دین کا معلم نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو شیطان سمجھنا چاہیے، اس کو ان لوگوں میں سے سمجھنا چاہیے. وہ قرآن پاک ختم ہو رہا ہے نا، آخری لفظ کیا ہے؟ ناس. کیا جی؟ ناس، یعنی جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں من الجنتی، وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور تو ایسا آدمی جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے اور یہ اللہ پہ تنقید کرتا ہے، عمومی طور پہ علماء کرام پہ وہ تنقید کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ وہ ناس ہے جو قرآن کا آخری لفظ ہے. یہ وہ ناس ہے، اس کا ستیہ ناس ہو جائے، یہ وہ ناس ہے جو قرآن پاک کا آخری لفظ ہے. یہ وہ انسان ہے، یہ عام انسان نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچانا چاہیے. آپ کے دوست اگر اس قسم کے لوگوں سے کہے کہ میں تو گھر بیٹھا بٹھایا جناب یوٹیوب پہ فلاں صاحب کی جو ہے وہ باتیں سن لیتا ہوں، تو اس کو سمجھائیں کہ وہ تو صحابہ کے خلاف بولتا ہے، وہ تو دین کی جڑیں اکھیڑ رہا ہے. جو چیزیں جڑیں وہ اس کو جب اکھیڑ دیا تو درخت کی جڑیں اکھیڑنے کے بعد وہ درخت کو خود بخود سوکھ جاتا ہے. پھر وہ دین کی باتیں جتنی مرضی کر لے، لیکن انہوں نے ہمارے دماغ سے صحابہ کی اہمیت نکال دی، اولیاء اللہ کی اہمیت نکال دی، موجودہ علماء کرام کی اہمیت نکال دی. باقی پھر کچھ بھی نہیں بچتا. پھر دین کا باقی درخت خود بخود ہی
خشک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور تمام مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی آباد فرمائے جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنی مسجد کو آباد کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے یہاں لوگوں کے سوالات بہت زیادہ آتے تھے، مسائل کو پوچھا کرتے تھے، بعض اوقات ذکر و سوال بھی ہوتا تھا، تو دارالفتا کا تھوڑا سا سلسلہ شروع ہو گیا، تو کچھ ساتھی ویسے آتے تھے مسائل وغیرہ سیکھنے کے لیے۔ تمرین کی ایک صورت ہے، اس سے پہلے کبھی بھی ابھی بھی ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے، نہ کسی کو دیتے ہیں، اور آج تک یہاں جو تمرین کرنے والے ہیں ان کو کبھی نہ انعام دیا ہے نہ کوئی کتاب دی ہے۔ ابھی بھی 6-7 ساتھی ہیں، لیکن 2 ساتھیوں کے فتاوی بہت اچھے تھے، تو فتاوی کی تعداد بھی مکمل تھی، تو میری بھی خواہش تھی کہ حضرت کے ہاتھ سے ان کو انعامات دیے جائیں۔ باقی کوئی مستقل کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے، تخصص پورا ہو اور صدر دی جاتی ہو، پورا اس طرح کا ہم اس کے اہل نہیں ہیں، صرف 2 طالب علموں کو انعام دیے جا رہے ہیں۔ محمد طلحہ، محمد فیاض، اور بفضلہ تعالی اس سال یہاں مدرسہ عثمانیہ سے 10 بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے اور وفاق المدارس کے تحت باقاعدہ امتحان دیا ہے، ان کی دستاربندی کی جا رہی ہے۔ حافظ محمد انور، حافظ محمد انور بلرام، محمد انور، حافظ ابو بکر راولپنڈی، حافظ محمد طیب باجوڑ، حافظ محمد ابرار منصیرہ، عبد السبحان راولپنڈی، عبد الرحمن وحید راولپنڈی، کامران منیر بٹگرام، محمد انس بٹگرام، طاہا راشد راولپنڈی، راحیل احمد راولپنڈی،
सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबर लेने वाले 6 बच्चे अव्वल आए हैं, 3 बच्चे दोम आए हैं। अनवर खान बडग्राम पहली पोजीशन, समीउल्लाह दीर, असदुल्लाह रावलपिंडी, हबीबुल्लाह रावलपिंडी, मोहम्मद अमजद बडग्राम, शाकिरुल्लाह बडग्राम, मोहम्मद अकमल बडग्राम, मोहम्मद वकास बडग्राम, मोहम्मद साद रावलपिंडी, अबू बकर रावलपिंडी, मोहम्मद आकिफ रावलपिंडी, मोहम्मद आदिल बडग्राम, नसीर अहमद बाजौड़, अब्दुल रहमान रावलपिंडी, आमिर अजमत रावलपिंडी, मोहम्मद अहमद खुर्शीद रावलपिंडी, ये अब सॉन्ग चल रहे हैं। मोहम्मद कबीर रावलपिंडी, मोहम्मद खान रावलपिंडी, हाशिर बिन राशिद रावलपिंडी, सलमान ताज रावलपिंडी, इब्राहिम बडग्राम, जिन जिन के नाम लिए सारे आ गए, जिनके नाम रहते हैं तो खड़े जो ना तभी पड़ेंगे, जिनके नाम लिए खड़े जो। शरीफ रखें हज़रात दुआ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु व इलैका युरजअुल अम्रु कुल्लुहु अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंत नूरुस समावाति वल अर्दि व मा फीहिन व लकल हम्दु अंत क़य्यिमुस समावाति वल अर्दि व मा फीहिन अल्लाहुम्मा अंतल हक़्क़ु व वअदुकल हक़्क़ु वलिक़ाउक हक़्क़ वल्जन्नतु हक़्क़ वन्नारु हक़्क़ अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम बिअददि कुल्लि मालूमिन लका दाइमन अबदा व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह अल्लाहुम्मा आनिस वहशतना फ़ी क़ुबूरिना अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आनाल
وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء أمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اے ارحم الراحمین، ہمارے یہاں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. یا اللہ، جو نیکی کے کام آپ کی دی ہوئی توفیق سے یہاں پر چل رہے ہیں، یا اللہ درس قرآن پاک کا سلسلہ چل رہا ہے اور حفظ قرآن پاک کا سلسلہ چل رہا ہے اور علماء کرام یہاں مولانا کے پاس آ کے فتوے کی مشق کر رہے ہیں، یا اللہ ان تمام سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. آج اس تقریب کی نسبت سے بہت سارے علماء کرام آئے ہیں، یا اللہ ان علماء کرام کا یہاں آنا اس علاقے کے لیے، مسجد کے اہلیان کے لیے یا اللہ باعث خیر و برکت بنا دیجیے. یا اللہ جتنے دینی ادارے، دینی جماعتیں، تبلیغی جماعت اور ہماری سیاسی جماعتیں علماء کرام کی، یا اللہ سب کے کام میں اور اخلاص میں برکتیں عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے ملک میں امن عطا فرمائیے، استحکام عطا فرما دیجیے. یا اللہ سیاسی استحکام بھی عطا فرمائیے، معاشی استحکام بھی عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس ملک کے خلاف اندرونی اور بیرونی جتنی سازشیں ہو رہی ہیں، یا اللہ ان تمام سازشوں کو یا اللہ اپنے فضل سے ناکام فرما دیجیے. یا اللہ مہنگائی کے عذاب کو یا اللہ ہمارے اس ملک سے ٹلا دیجیے. یا اللہ جو مشکلات کا شکار ہیں، یا اللہ ان مشکلات سے نکال دیجیے. حاضرین جو حاجات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان حاجات کو یا اللہ عذرائے پورا فرما دیجیے. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، ان علماء کرام کی یا اللہ زندگی میں، صحت میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائیے. یا اللہ اس علاقے میں جتنے بھی مدارس ہیں، یا اللہ تمام مدارس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. یا اللہ عالم اسلام میں جتنے مدارس ہیں، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. اے ارحم الراحمین، دین کا غلبہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ کفر کو مغلوب فرما دیجیے. ہر قسم کے فتنوں سے یا اللہ حفاظت فرمائیے. تمام مدارس کی حفاظت فرمائیے، اس مسجد کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ان علماء کرام کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے. ہمارے مولانا ظہور احمد صاحب کشمیری ہیں، وہ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے اپنے وقت پہ یا اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ کی نعمت عطا فرما دیجیے، ایمان پہ خاتمے کی نعمت عطا فرما دیجیے. بلا حساب و کتاب یا اللہ جنت عطا فرما دیجیے. ان بچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. یا اللہ جن بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، آگے عالم بننے کی یا اللہ ان کو توفیق عطا فرمائیے. نیک اور صالح بننے کی یا اللہ ان کو توفیق عطا فرمائیے. نیک نامی یا اللہ حاصل کرنے کی یا اللہ ان کو توفیق عطا فرمائیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاء ولا حول ولا قوة الا باللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبھی کچھ چھوڑ یار.